باب نمبر 2 ہجرت حبشہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور جن لوگوں نے ظلم و ستم سہنے کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کی، البتہ ہم انہیں دنیا میں ضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے اور یقیناً آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش وہ علم رکھتے۔ سورہ نحل آیت نمبر 41۔ امام قرطبی رحمہ اللہ حضرت قتادہ رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مذکورہ بالا آیت کا مصداق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہے، جن پر مشرکین نے ظلم کیا اور انہیں مکہ سے نکال دیا۔ ان میں سے ایک گروہ نے حبشہ کی جانب ہجرت کی، بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے انہیں ہجرت مدینہ کی بھی توفیق دی اور سچے ایمانداروں یعنی انصار کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ تفسیر القرطبی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 107۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ کہہ دیجئے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو، جنہوں نے اس دنیا میں اچھے عمل کیے ان کے لیے بھلائی ہے اور اللہ کی زمین وسیع ہے، بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا پورا پورا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ سورہ زمر آیت نمبر 10۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس آیت کے مصداق حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ حبشہ کی جانب ہجرت کرنے والے ہیں۔ تفسیر القرطبی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 240۔ ارشاد الہی ہے یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بلا شبہ میری زمین وسیع ہے تو تم میری ہی عبادت کرو۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 56۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں مندرجہ والا آیت میں اللہ تعالیٰ کا اپنے ایماندار بندوں کو حکم ہے کہ وہ ایسے شہر سے ہجرت کر جائیں جہاں دین پر قائم رہنا مشکل ہو جائے اور ایسی زمین کی طرف ہجرت کریں جہاں وہ شریعت اسلامی کو آزادانہ اپنا سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی زمین بہت کشادہ ہے، اس لیے جب اہل مکہ نے کمزور مسلمانوں پر ظلم کیے تو وہ اپنے دین کو بچانے کی غرض سے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ وہاں انہوں نے نجاشی اصمعہ رحمہ اللہ جیسا بہترین مہمان نوازی کرنے والا حبشہ کا بادشاہ پایا۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 335۔ ہجرت حبشہ کے اسباب۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر سخت مصائب ڈھائے جانے لگے اور کفار انہیں حبس، بے جا اور مختلف قسم کی سزائیں دینے لگے، جیسے مارنا، بھوکا پیاسا رکھنا، مکہ کی گرم ریتلی زمین اور آگ پر لٹانا تاکہ انہیں ان کے دین سے برگشتہ کیا جا سکے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سخت تکالیف برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ بعض کو سولی پر لٹکا دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو سلامت رکھا، جبکہ بعض کلمہ کفر کہنے پر بھی مجبور ہوئے لیکن ان کا دل ایمان سے سرشار رہا۔ ایسی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غور فرمایا کہ وہ خود تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ مرتبے اور ابو طالب کے دفاع کی وجہ سے عافیت میں ہیں، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سخت امتحان میں مبتلا ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تکالیف کا مداوع بھی نہیں کر سکتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا لو خرجتم الى ارض الحبشۃ فان بها مالکا لا يظلم عنده احد وهي ارض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما انتم فيه۔ اگر تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہاں ایک بادشاہ ہے جس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا اور حبشہ سچائی کی سرزمین ہے، تم وہاں رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی کشادگی پیدا کر دے۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ حدیث نمبر 3190۔ السیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 344۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آزمائشوں سے بچنے اور اپنا دین بچانے کی غرض سے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ یہ اسلام میں پہلی ہجرت ہے، دین اسلام کی نشر و اشاعت۔ اسلام میں لوگ کثرت سے داخل ہو رہے تھے اور نظریہ اسلام کی حقانیت کھل کر سامنے آ گئی تھی، ہر طرف لوگ اسی کا تذکرہ کرنے لگے۔ علامہ زہری حضرت عروہ سے ہجرت حبشہ کے سلسلے میں نقل فرماتے ہیں کہ مشرکوں نے اپنے قبائل میں سے ایمان لانے والوں کو قید و بند کی صعوبتیں اور مختلف تکالیف دینی شروع کر دی اور انہیں ایمان سے برگشتہ کرنے کا ارادہ کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے اہل ایمان سے
سے فرمایا تفرقوا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا اللہ کے رسول ہم کہاں جائے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں ہونا، اس طرف، اور یہ کہتے ہوئے سرزمین حبشہ کی طرف اشارہ کیا۔ المصنف لعبد الرزاق جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 159، المغازی النبویہ للزہری تحقیق سہیل زکار صفحہ نمبر 96، روایت مرسل ہے۔ اپنے دین کو فتنے سے بچانا، اپنے دین کو فتنے میں مبتلا ہونے سے بچانا ہجرت حبشہ کا ایک اہم سبب ہے۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں پس سختیوں کے وقت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے کہ کہیں وہ آزمائش میں نہ پڑ جائیں اور ان کے دین کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ السیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 398، بیرون مکہ دعوت دین کو پھیلانا۔ ہجرت حبشہ کا ایک سبب بیرون مکہ ایک دعوتی مرکز قائم کرنا تھا۔ سید قطب رحمہ اللہ لکھتے ہیں ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے علاوہ کسی اور مرکز کے متلاشی تھے جہاں مسلمان عقیدہ توحید کی حفاظت کر سکیں اور انہیں ایسی آزادی نصیب ہو کہ اسلامی دعوت عام ہو اور اہل اسلام کو ظلم اور فتنے سے چھٹکارا ملے۔ میری نظر میں ہجرت حبشہ کا سب سے اہم سبب یہی ہے، اور یہ کہنا بلا دلیل ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم محض اپنی جان بچانے کی غرض سے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر وہ لوگ جو اپنی قوم میں کوئی اونچا مقام نہ رکھتے تھے اور نہ قوت و حشمت کے مالک تھے وہ ضرور حبشہ کی طرف ہجرت کرتے، حالانکہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ ایسے کمزور لوگ اور غلاموں نے جو ظلم و سزا کی چکیپ میں پس رہے تھے ہجرت نہ کی، اور ہجرت کرنے والے وہ لوگ تھے جو اپنے قبائلی معاشرے میں اونچا مقام رکھتے تھے، نیز وہ اپنی جانوں کی حفاظت بھی کر سکتے تھے اور فتنے سے محفوظ بھی رہ سکتے تھے، اور مہاجرین حبشہ میں سے اکثر لوگ قریشی تھے۔ تفسیر فی ظلال القرآن لسید قطب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 29۔ علامہ منیر غضبان بھی سید قطب کی موافقت کرتے ہوئے کہتے ہیں جس سبب کی طرف سید قطب رحمہ اللہ نے توجہ مبذول کرائی ہے سیرت النبی سے اس کے مزید شواہد بھی ملتے ہیں۔ میری رائے میں اس نظریے کو اس بات سے بھی تقویت حاصل ہوتی ہے کہ دیکھا جائے کہ مہاجرین حبشہ مدینہ طیبہ کب تشریف لائے، ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور نہ ہی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد انہیں طلب کر لیا ہو، بلکہ غزوہ بدر اور حدیبیہ بھی گزر گئے اور 5 سال تک مدینہ سخت مشکلات کا شکار رہا۔ مکہ والوں کی طرف سے آخری خطرناک حملہ غزوہ خندق کے موقع پر ہوا۔ بعد ازاں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے کہ مدینہ طیبہ ایک محفوظ اسلامی مرکز کی شکل اختیار کر گیا ہے تو آپ نے مہاجرین حبشہ کو مدینہ بلا لیا، کیونکہ اب اس احتیاطی مرکز کی ضرورت نہ رہ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نہ کرے اگر مدینہ طیبہ دشمنوں کے قبضے میں چلا جائے تو وہ حبشہ منتقل ہو سکیں۔ المنہج الحرکی لسیرت النبویہ للدکتور الغضبان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 67-68۔ جناب استاد دروزہ کی رائے کے مطابق ہجرت حبشہ دعوتی سرگرمیوں میں وسعت پیدا کرنے کے لیے پیش آئی۔ وہ لکھتے ہیں حبشہ میں عیسائیوں کی حکومت تھی، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا ہوگا کہ ممکن ہے وہاں اسلامی دعوت پھیل سکے، اور اس خیال کی پیروی میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو ذمہ داری سونپی گئی۔ سیرت الرسول استاد محمد عزہ دروزہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 265، معین السیرہ لصالح الشامی صفحہ نمبر 111۔ شیخ ڈاکٹر سلمان بن احمد عودہ نے بھی اسی رائے کو اختیار کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں نجاشی اور دیگر افراد حبشہ کا اسلام لانا اس سوچ کو تقویت دیتا ہے کہ ہجرت حبشہ اصل میں ایک دعوتی مشن تھا، اور مہاجرین حبشہ کا ہجرت مدینہ کے بعد وہاں غزوہ خیبر تک مقیم رہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور مشورے سے تھا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جب اشعری قبیلے کے لوگوں کی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں بھیجا ہے اور یہاں رکنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا تم بھی ہمارے پاس ٹھہرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4230۔ اس سے معلوم ہوا کہ در حقیقت اصحاب رسول ایک خاص مہم پر حبشہ گئے تھے، اور جب یہ مہم مکمل ہوئی تو انہیں واپس بلا لیا گیا، اور وہ اعلیٰ مہم دعوت دین کی مہم تھی۔ الہجرۃ الاولی فی الاسلام للدکتور سلمان العودہ صفحہ نمبر 34۔ مسلمانوں کے لیے امن والی جگہ کی تلاش۔ ہجرت حبشہ کا ایک سبب مسلمانوں کے لیے جائے امن کا دریافت ہونا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن حاصل کرنے کے لیے جو پروگرام تشکیل دیا تھا اس کا مقصد ایک خالص اور ایمان کی حامل جماعت کو تحفظ فراہم کرنا تھا، لہٰذا آپ کی نظر میں سرزمین حبشہ اس اعتبار سے امن کا گہوارہ ثابت ہو سکتی تھی، اور یہ جماعت اتنی دیر وہاں ٹھہر سکتی تھی کہ اسلام کی جڑیں مضبوط ہو جائیں اور بعد مخالف بھی ٹھہر جائے۔ نتیجتاً ایسا ہی ہوا۔ سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے
مہاجرین نے امن اور سکھ کا سانس لیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب ہم نے حبشہ کی سرزمین پر قدم رکھا تو نجاشی بادشاہ کو بہترین سلوک کرنے والا پایا، ہمیں دین کا تحفظ ملا اور ہم وہاں غم و تکلیف کے بغیر اپنے رب کی عبادت کرتے تھے۔ السیرۃ النبویہ لابن ہشام، تحقیق حمام ابو سعیلیق، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 413۔ ہجرت کے لیے حبشہ کا انتخاب کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے سرزمین حبشہ کو درج ذیل اسباب کی بنا پر اختیار کیا۔ نجاشی کا عادل ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے عادل ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا لو خرجتم الى ارض الحبشۃ فان بها مالکا لا یظلم عنده احد، بہتر ہے کہ تم سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ کیونکہ وہاں کا بادشاہ کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، حدیث نمبر 3190، السیرۃ النبویہ لابن ہشام، تحقیق حمام ابو سعیلیق، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 397۔ نجاشی کا نیک ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے قد توفی اليوم رجل صالح من الحبشۃ فهلم فصلوا علیہ، آج حبشہ کا ایک نیک آدمی وفات پا گیا، پس آؤ اس کی نماز جنازہ ادا کریں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1320، صحیح مسلم حدیث نمبر 952۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس کا صحیح العقیدہ ہونا بھی واضح دلیل ہے کہ مسلمانوں کی حمایت، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی زبان سے قرآن کریم سن کر متاثر ہونا اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس کا صحیح العقیدہ ہونا بھی واضح دلیل ہے کہ وہ نیک اور باصلاحیت انسان تھا۔ حبشہ کا قریش کے لیے مرکز تجارت ہونا۔ تجارت کا پیشہ قریشی اقتصادیات کا ستون سمجھا جاتا تھا اور حبشہ جزیرہ نما عرب کا اہم تجارتی مرکز تھا۔ مسلمانوں کے سامنے یہ راز اس وقت کھلا جب وہ پہلے تجارت کی غرض سے وہاں گئے یا پھر کچھ تاجروں کی معرفت انہیں علم ہوا۔ علامہ طبری رحمہ اللہ ہجرت حبشہ کے اسباب ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں حبشہ قریش کا تجارتی مرکز تھا، قریش وہاں تجارت کی غرض سے جاتے اور قابل قدر نفع کماتے، لہٰذا یہ سرزمین ایک جائے امن اور تجارتی مرکز کی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعروہ بن الزبیر، صفحہ نمبر 104۔ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں تھے تو آپ نے اہل ایمان کو ہجرت حبشہ کا حکم دے دیا جو کہ قریش کا تجارتی مرکز تھا۔ الدرر فی اختصار المغازی والسیر لابن عبد البر، صفحہ نمبر 27۔ ابن حبان رحمہ اللہ اسباب ہجرت حبشہ ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں سرزمین حبشہ گرم تھی اور قریش سردیوں میں وہاں کا سفر اختیار کرتے تھے۔ السیرۃ النبویہ و اخبار الخلفاء لابی حاتم التمیمی، صفحہ نمبر 72۔ حبشہ کا پرامن ہونا۔ تاریخی تجزیے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں عرب قبائل قریش کے فرما بردار اور ان کی سمع و طاعت پر کمر بستہ رہتے تھے اور قریش ان پر برتری کے حامل تھے کیونکہ تمام قبائل حج، تجارت اور دیگر ضروریات میں قریش کی ضرورت محسوس کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرانے میں بھی قریش کا ساتھ دیتے۔ ابن اسحاق نے اس سلسلے میں چند شواہد بھی ذکر کیے ہیں۔ السیر والمغازی لابن اسحاق، تحقیق سہیل زکار، صفحہ نمبر 232۔ جزیرہ نما عرب کے باہر سب سے زیادہ پرامن علاقہ حبشہ کا تھا جو قریش کے غلبے سے محفوظ تھا اور اہل حبشہ دیگر قبائل عرب کی طرح قریش کی خوشنودی حاصل کرنے کی جستجو بھی نہیں کرتے تھے۔ ہجرت الرسول و صحابتی فی القرآن والسنہ لأحمد عبد الغنی، صفحہ نمبر 97۔ ابن اسحاق ہجرت حبشہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں وہ سچائی کی سرزمین تھی، وہاں کا بادشاہ کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا تھا۔ السیرۃ النبویہ لابن ہشام، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 397۔